ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں انفوٹینمنٹ اردو چینل، جہاں ہم آپ کو دنیا کے مختلف ملکوں کی کہانیاں، ان کی تہذیب، تاریخ اور حیرت انگیز حقائق سے روشناس کرواتے ہیں۔ آج کا ہمارا سفر ہے یورپ کے ایک ایسے ملک کی طرف جس کی سرزمین سے دنیا کے نقشے بدلے، سمندری راستے دریافت ہوئے اور جس کے جہاز دنیا کے کناروں تک پہنچے۔ یہ ہے پرتگال، وہ ملک جو چھوٹا ضرور ہے مگر اس کی تاریخ، ثقافت اور اثرات پوری دنیا پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں ایک تاریخی اور جغرافیائی مہم پر۔ پرتگال، سمندروں کا بادشاہ اور یورپ کا چھپا ہوا خزانہ۔ پرتگال مغربی یورپ کا ایک خوبصورت ساحلی ملک ہے جو آئیبیرین جزیرہ نما کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ اس کے مشرق اور شمال میں اسپین، جبکہ مغرب اور جنوب میں نیلا گہرا بحر اوقیانوس ہے۔ یہ یورپ کا سب سے مغربی ملک ہے اور اسی وجہ سے پرتگال کو اکثر یورپ کا دروازہ یا بحر اوقیانوس کہا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت لیسبن، جو نہ صرف پرتگال کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ یورپ کے قدیم ترین دارالحکومتوں میں سے ایک بھی ہے۔ ملک کا کل رقبہ تقریباً 92,000 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 1,04,00,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ لفظ پرتگال دراصل قدیم رومی شہر پورٹس کیلے سے ماخوذ ہے۔ کیل کا مطلب ہے بندرگاہ اور پورٹس ایک قدیم قبیلے کا نام تھا۔ وقت کے ساتھ پورٹس کیلے پرتگال بن گیا۔ یوں بندرگاہوں کی سرزمین ہمیشہ سے پرتگالی شناخت کا حصہ رہی۔ قدیم زمانے میں یہاں سیلٹک قبائل اور بعد میں رومی سلطنت کا قبضہ رہا۔ 5ویں صدی میں وسگوٹھس آئے اور 8ویں صدی میں مسلمان عرب اور بربر یہاں داخل ہوئے۔ یوں 711 عیسوی میں 1249 تک جنوبی پرتگال پر اسلامی حکومت قائم رہی، جسے الگرابہ کہا جاتا تھا۔ یہی لفظ بعد میں الگاروی کے نام سے آج بھی زندہ ہے۔ اسلامی عہد میں علم، زراعت، آبپاشی، فن، تعمیر اور سائنس نے یہاں زبردست ترقی کی۔ مساجد، باغات اور قلعے آج بھی اس دور کی یاد دلاتے ہیں۔ 12ویں صدی میں کاؤنٹ الفونسو ہینرک نے اپنی ریاست اسپین سے آزاد کروائی اور 1139 میں خود کو بادشاہ افونسو اول قرار دیا۔ یوں پرتگال کی سلطنت کی بنیاد پڑی اور 1143 میں اسے باضابطہ طور پر ایک آزاد ملک تسلیم کیا گیا۔ 15ویں اور 16ویں صدی پرتگال کی سنہری صدی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب پرتگال دنیا کی پہلی سمندری سپر پاور بن گیا۔ پرنس ہنری دی نیگوٹر نے سمندری مہمات کا آغاز کیا۔ بارتھولومیو ڈانس نے 1488 میں جنوبی افریقہ کا راس سمیٹ کیپ آف گڈ ہوپ دریافت کیا۔ واسکو ڈا گاما نے 1498 میں سمندر کے راستے ہندوستان پہنچنے کا کارنامہ انجام دیا اور پیڈرو کابرال نے حادثاتی طور پر برازیل دریافت کر لیا۔ یہ دریافتیں نہ صرف تجارت بلکہ عالمی تاریخ کا دھارا بدل گئیں۔ پرتگال کے جہاز افریقہ، ایشیا، برازیل، مشرق تیمور اور چین تک پہنچ گئے۔ 16ویں صدی میں پرتگال کے پاس دنیا بھر میں کالونیاں تھیں۔ گویا پرتگالی سلطنت پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن 1580 میں بادشاہ سستیان کی موت کے بعد پرتگال کو اسپین نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تقریباً 60 سال بعد 1640 میں آزادی بحال ہوئی مگر سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔
18ویں صدی میں برازیل سے آنے والے سونے نے معیشت کو سہارا دیا، لیکن 1755 میں لزبن کا خوفناک زلزلہ اور سونامی نے شہر کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ یورپی تاریخ کے بدترین سانحات میں شمار ہوتا ہے۔ 19ویں صدی میں بادشاہت کمزور پڑی اور 1910 میں جمہوریہ پرتگال کا اعلان ہوا۔ پھر 1933 میں انتونیو سالازار نے آمرانہ حکومت قائم کی جو 1974 تک قائم رہی۔ 1974 میں انقلاب گلے کرمز کے دوران فوج نے بغیر خون خرابے کے آمریت کا خاتمہ کیا۔ پرتگال میں جمہوریت کی نئی صبح طلوع ہوئی۔ 1976 میں نیا آئین نافذ ہوا اور 1986 میں پرتگال نے یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی۔ پرتگال کا علاقہ چھوٹا ضرور ہے مگر قدرتی حسن سے بھرپور ہے۔ شمال میں سرسبز پہاڑ، جنوب میں خشک اور دھوپ والے میدان اور مغرب میں لمبی ریتلی ساحلی پٹیاں۔ اہم دریا ٹیگس، ڈورو اور مندوگو۔ موسم زیادہ تر بحر روم نما میڈیٹرینین، گرمیوں گرم اور خشک، سردیاں معتدل اور بارشوں والی۔ پرتگال کی معیشت سروس سیکٹر، سیاحت، زراعت اور صنعت پر مبنی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے کارک برآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ شراب خصوصاً پورٹ وائن یہاں کی خاص پہچان ہے۔ سیاحت ملکی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح لزبن، پورٹو اور الگروے کے ساحلوں پر آتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، ریئل اسٹیٹ اور رینیویبل انرجی تیزی سے لزبن دارالحکومت تاریخی عمارتوں، پہاڑی راستوں اور سمندر کے نظاروں سے بھرپور ہے۔ پورٹو دریائے ڈورو کے کنارے واقع قدیم شہر اپنی پورٹ وائن کے لیے مشہور ہے۔ کوٹمبرا قدیم یونیورسٹی کا شہر، برگا مذہبی عمارتوں اور گرجا گھروں کا شہر، فازو جنوبی ساحلی علاقہ سیاحوں کے لیے جنت نما۔ پرتگالی زبان دنیا کے 9 ملکوں میں بولی جاتی ہے جن میں برازیل، موزمبیق، انگولا اور کیپ ورڈے شامل ہے۔ زیادہ تر آبادی رومن کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ ثقافت میں موسیقی، شاعری اور رقص کا گہرا اثر ہے۔ فادو نامی غمگین لیکن دلکش موسیقی پرتگال کی روح سمجھی جاتی ہے۔ روایتی کھانوں میں بیچالو خشک مچھلی، پاسٹل ڈی ناٹا مٹھائی اور سوپ کیلڈو ورڈے مشہور ہیں۔ پرتگال میں تعلیم عام ہے۔ یونیورسٹی آف کوٹمبرا یورپ کی قدیم ترین جامعات میں سے ایک ہے۔ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے میدان میں پرتگالی ادارے جدید تحقیق میں مصروف ہیں۔ پرتگال کا سب سے پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے اور جب فٹ بال کی بات ہو تو ایک نام خود بخود ذہن میں آتا ہے، کرسٹیانو رونالڈو۔ جزیرے سے تعلق رکھنے والا پرتگال کا فخر۔ ان کے علاوہ ایزولیس ہوا، کوچ اور لوئس فیگو جیسے نام بھی عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ آج کا پرتگال ایک پرامن، ترقی یافتہ اور خوبصورت ملک ہے۔ یہ دنیا کے سب سے محفوظ ممالک میں شامل ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، خوش مزاج اور اپنی تاریخ پر فخر کرنے والے ہیں۔ دارالحکومت لزبن کو حالیہ برسوں میں یورپ کا ٹیکنالوجی ہب بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ پرتگال نے ماضی کے زوال کو پیچھے چھوڑ کر خود کو جدید دنیا میں ایک روشن مثال بنا دیا ہے۔ ناظرین اکرام، پرتگالی کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قومیں چاہیں تو چھوٹے وسائل کے باوجود دنیا پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ سرزمین ہمیں حوصلہ، جدوجہد اور علم کی طاقت کا پیغام دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلا سفر آپ کس ملک کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا اور آپ دیکھ رہے تھے انفوٹینمنٹ اردو چینل، جہاں پر ہر ملک کی کہانی معلومات کے رنگ میں دکھائی جاتی ہے۔